بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں چائے زیادہ نہیں پینی چاہیے، بالکل نہیں پینی چاہیے، لیکن آج میں آپ کو چائے کا ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ ذائقہ بڑا کمال ہوگا، نقصان زیرو۔ اور سب سے بڑا سوال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ چائے صحت کے لیے نقصان دہ کیوں ہے، سب سے بڑا سوال ہے۔ اور اکثر زیادہ چائے پینے والوں کو ایک ہی ایڈوائس کی جاتی ہے کہ زیادہ چائے نہیں پینی اور یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن نقصان دہ ہے کیسے؟ نو بڈی نوز، کوئی بتاتا بھی نہیں ہے۔ دوستو یاد رکھیے، چائے ایک ایسا مشروب ہے جو ہر کسی کا پسندیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ شاید ہی کچھ لوگ ایسے ہوں جنہیں اس دنیا میں چائے پسند نہ ہو، اور اکثر لوگ تو اسے اشرف المشروبات کہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ ہیں، ایسے بھی ہیں جنہیں چائے پینا وہ زہر جیسا سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا را چائے نہ پئیں، یہ تو انگریزوں کا مشروب ہے۔ یہ ساری سنی سنائی باتیں، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ ابھی تک چائے کے نقصانات کا کوئی سائنٹیفک ریزن سامنے نہیں آیا، اس لیے ایسی باتوں کو ایک کان سے سنے اور دوسرے کانوں سے نکال دینا چاہیے۔ لیکن اب اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے جو کہ میں مین پوائنٹ کی طرف اپنے آپ کو جو ہے شفٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہر وقت صرف چائے پیتے رہیں، نہیں۔ کچھ لوگ دن میں 10 سے 12 کپ چائے پیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی صحت پہ بہت برا امپیکٹ ڈالے گا، جیسے آپ کے دانتوں میں کیوٹی ہو جائے گی، دانت خراب ہو سکتے ہیں، معدے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور زیادہ چائے پینے سے، کیونکہ چائے کے اندر میٹھی بہت زیادہ مٹھاس ہوتی ہے تو شوگر کا مسئلہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ آپ چائے پئیں، لیکن ایک خاص مقدار میں، دن میں 1-2 کپ پی سکتے ہیں۔ اب چائے بنانے کا سب کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اصل جو چیز جو ڈیپینڈ کرتی ہے نا، ہر کسی کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ میں اپنے دیہات میں جاتا ہوں تو آپ یقین مانیں چائے وہ ایسے بنا کے دیتے ہیں جیسے شربت، اور بالکل ٹھنڈی چائے میں نہیں پیتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب میں ٹرک ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو وہ گرم چائے کڑک پیتے ہیں، پتی بہت زیادہ، چینی کم۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چائے میں صرف دودھ ملا کے، پتی ملا کے اور چینی ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو 3 چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ ان کو چائے میں شامل کریں تو آپ کی چائے خوش ذائقہ ہونے کے ساتھ ساتھ صحت بخش بھی بنے گی اور آپ کی صحت کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گی۔ اگر آپ ان 3 چیزوں کو اپنے چائے میں مکس کر لیں گے تو اس کے چائے کی خوشبو بھی اچھی آئے گی اور آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا۔ پہلی چیز جو ہے ادرک، دوسری چیز دار چینی، اور تیسری بڑی الائچی نہیں، چھوٹی الائچی۔ ویسے میں اپنی ویڈیوز میں یہ 3 میجیکل اجزاء پر الگ الگ تفصیل سے ویڈیو بھی بنا چکا ہوں۔ آپ ہمارے پیج پہ یا یوٹیوب چینل اسد محمود پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان ویڈیوز میں میں نے سب کچھ بتایا ہوا ہے، لیکن دوبارہ آپ کے فائدے کے لیے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اپنی چائے کو آپ صحت بخش بنا سکیں۔ نمبر 1، ادرک۔ ادرک میں اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہوتی ہیں، جیسے جسم کا درد، تھکاوٹ ختم کرنے میں مددگار ہے، سوجن کم کرنے میں، جوڑوں کے درد کو کم کرنے میں مددگار ہے ادرک۔ امیونٹی سسٹم کو بوسٹ اپ کرتی ہے۔ جو لوگ اپنا وزن لوز کرنا چاہتے ہیں تو ادرک وزن کم کرنے میں بھی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے۔ پہلی بات ادرک۔ دوسری بات دار چینی۔ دار چینی کھانے کو خوشبودار بناتی ہے۔ جب آپ دار چینی کو چائے میں ڈالیں گے تو یہ آپ کے موڈ کو خوشگوار بنا دے گی۔ دار چینی مختلف قسم کی انفیکشن سے بھی بچاتی ہے، اور شوگر کنٹرول کرنے میں بھی دار چینی کا بہت اہم رول ہے، اور بلڈ پریشر کو بھی دار چینی بہت احسن طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے مکس کرنی ہے دار چینی ہے۔ تیسری چیز چھوٹی الائچی۔ چھوٹی الائچی کو زیادہ تر منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے چبایا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر اسموکرز حضرات کو دیکھا ہوگا، وہ اکثر سگریٹ کی اسمیل کو ختم کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی الائچیاں چباتے ہیں، اور الائچی بلڈ سرکولیشن کو بھی بہتر کرتی ہے۔ ادرک، دار چینی، چھوٹی الائچی، یہ 3 چیزیں آپ نے چائے میں استعمال کرنی ہے، پھر دیکھنا چائے کا کمال۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے چائے بنانی کیسی ہے، تو چائے کا طریقہ میرا تو خیر میں نے نہیں کبھی بنائی، لیکن فیملی بناتی ہے، لیکن میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ چائے آپ نے بنانی کیسی۔ مثال کے طور پر آپ نے میرے لیے اور اپنے لیے یا اپنی مسز کے لیے 2 کپ چائے بنانی ہے، تو سب سے پہلے ادرک کا 1 ٹکڑا پیس کر آپ نے اس میں ڈال دیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دار چینی لینی ہے۔ کوشش کریں آپ کو سری لنکا کی دار چینی مل جائے، پاکستان، چائنا اور انڈیا کی دار چینی اتنی اچھی کوالٹی والی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دار چینی کا پاؤڈر کا 1/4 چمچ آپ اس میں مکس کر دیں، اور ایک چھوٹی الائچی کے دانے نکال کر آپ نے اسے کوٹ لینے ہیں، پیس لینے اور چائے میں مکس کر لیں۔ 1 کپ پانی ڈال کر
10 سے 15 منٹ پر ہلکی آنچ پر اسے پکائیں اور آدھا کپ دودھ ڈال دیں اس میں. اور چائے بناتے وقت ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ چینی کا استعمال ہرگز نہ کریں. چینی کو سفید زہر کہا جاتا ہے اور یہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. بہتر تو یہ ہے کہ آپ میٹھا بھی نہ ڈالیں، لیکن اگر آپ کو مٹھاس ڈالنی ہے تو آپ شوگر کی جگہ گڑ کا استعمال ضرور کریں. گڑ بھی کوئی اتنا فائدہ مند چیز نہیں ہے میرے دوست، لیکن چینی کی طرح نقصان دہ بھی نہیں ہے. ویسے تو چائے بنانے کا اپنا ہر کسی کا ایک طریقہ ہے، لیکن جو میں نے آپ کو بتایا وہ آپ کی صحت کے لیے بہت زبردست ہے. چائے انجوائے ضرور کریں لیکن صحت کے ساتھ. اور ہاں، اگر مجھے کبھی آپ کے ساتھ چائے پینے کا اتفاق ہوا تو آپ مجھے کہاں انوائٹ کریں گے؟ نیچے اپنی لوکیشن، اپنا ایڈریس اور اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. زندگی رہی تو آپ کے ساتھ ایک ٹیبل پہ یہی والی چائے ضرور پئیں گے، یا آپ مجھے انوائٹ کریں گے یا میں آپ کو انوائٹ کروں گا. بہت شکریہ. گلگت بلتستان کے ایوریج لوگوں کی عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یو نو وائی؟ کیونکہ وہ شلاجیت استعمال کرتے ہیں، کیونکہ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ کے ٹیسٹوسٹیرونز ہارمون امبیلنس ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی ہیلتھ سائٹ شلاجیت ضرور استعمال کریں. یاد رکھیں ہمیشہ خالص، آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہ کریں. اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، میری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی. 3 باتوں کا دوستو آپ نے خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر والے لوگ، 15 سے 20 سال کی نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے اور سیکشول پاور کو انہانس کرنی چاہتی ہے. ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہیں کرنی ہے. بہت شکریہ.